السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ایجنٹ زون 81 میں خوش آمدید۔ کلاس 10th کا سندھ بورڈ کا سلیبس ہے۔ ہم غزل کر رہے ہیں فقیرانہ آئے صدا کر چلے۔ میر تقی میر اس کے شاعر ہیں، جن کی ولادت جو ہے وہ ہمارے پاس ہے 1823 کی، ٹھیک ہے، 1823 اور وفات 1723 اور وفات ہے 1810 کی۔ میر تقی میر کہاں پیدا ہوئے؟ آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد میر متقی ایک درویش صفت انسان تھے۔ اس کے بعد وہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں جو کہ میر تقی میر کے حالات کے بارے میں ہے۔ میر تقی میر نے انتہائی جو کہتے ہیں پریشان حال زندگی گزاری، یعنی کہ سوتیلے بھائی، سوتیلے ماموں اور ان سب کے ساتھ ان کا زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ انہوں نے دیکھے، اور غم اور دکھ کا بہت ساتھ ان کے ساتھ رہا۔ اچھا، پھر جن کے ساتھ بھی ان کے ساتھ کو رکھا گیا، جیسے استاد کے طور پر انہیں پیش کیا گیا، تو وہ بزرگ بھی بہت جلد انتقال فرما گئے، جس کی وجہ سے یہ اکثر و بیشتر بے سہارا ہی رہے۔ آپ کو خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ لقب ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کس چیز کے شاعر تھے؟ آپ غزل کے شاعر تھے۔ تو آپ کو یہ چیزیں یاد رکھنی ہے۔ ایک فارسی دیوان بھی ان کا تھا، تو آپ نے یہ چیزیں یاد رکھنی ہیں، بیکاز یہ ساری کی ساری چیزیں کثیر الانتخابی سوالات میں، یعنی کہ آبجیکٹیو پیپر میں آ سکتی ہیں۔ چند ایسے سوالات آپ کو اس میں سے بتا دیتی ہوں جو آ سکتے ہیں۔ سن پیدائش آ سکتا ہے جو کہ 1723 میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ سن وفات آ سکتا ہے جو 1810 ہے۔ پھر یہ آ سکتا ہے کہ میر تقی میر کی زندگی کس چیز سے عبارت تھی؟ غم سے، خوشی سے، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ غم سے عبارت تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے میر تقی میر کا صفت یا صنف شاعری کیا تھی؟ تو آپ غزل کے شاعر تھے، یہ اس کا جواب ہے۔ ان کو شہنشاہ غزل بھی کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ میر تقی میر کو شہنشاہ غزل کہا جاتا ہے۔ اچھا، انہیں درد و غم کا شاعر بھی کہتے ہیں، تو یہ لقب بھی میر تقی میر کو ہی دیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس آ سکتا ہے خدائے سخن بھی ان کا لقب تھا، اور درد و غم کا شاعر بھی، ٹھیک ہے۔ اردو کے مشہور شاعر کا لقب میں نے آپ کو بتا دیا۔ میر تقی میر کا جو غزل ہم پڑھ رہے ہیں، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، تو اس کے اندر وہ پوچھ رہے ہیں کہ ردیف کیا ہے؟ تو آپ کو یہ پتا ہے کہ اس کا ردیف کر چلے ہے۔ اچھا، اس نظم کے آگے جا کے میں آپ کو اور چیزیں بتاتی ہوں کہ اس کے اندر کون کون سی ہے، لیکن میر کے کلام کی نمایاں خصوصیات جو ہے وہ درد و غم تھی، اور اسی کے ساتھ ہم، ٹھیک ہے، اب ہم غزل شروع کرتے ہیں اور اس کی تشریح شروع کرتے ہیں۔ فقیرانہ آئے یعنی کہ فقیر کی طرح آئے، صدا کر چلے، آواز لگا کر چلے گئے، ٹھیک ہے نا، آواز لگا کے چلے گئے۔ میاں کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ ذات کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تشبیہ ذات ہے۔ خوش رہو ہم دعا کر چلے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ فقیر کیا کرتے ہیں؟ فقیر آتے ہیں، اور یعنی کہ میں یہاں پہ فقیروں کی بات کر رہی ہوں، بکھاریوں اور گداگروں کی بات نہیں کری۔ تو فقیروں کا یہ طرز عمل ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جو ہمیں دے گا اللہ تعالیٰ اس کا بھی بھلا کرے، اور جو نہیں دے گا اللہ تعالیٰ اس کا بھی بھلا کرے، یعنی کہ وہ کسی کو بدعا نہیں دیتے۔ تو فقیرانہ آئے، فقیروں کی طرح آئے، آواز لگائی، جس نے دیا دیا، نہیں دیا نہیں دیا۔ میاں خوش رہو، یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خوش رہو، ہم دعا کر چلے، دعا دے دی۔ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ اب اس کے اندر ہے جو اکثر و بیشتر لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم آپ کے بغیر نہیں جی سکتے، اور اس طرح نہیں کر سکتے، ویسے نہیں رہ سکتے، تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس عہد کو بھی ہم نے وفا کر دیا، یعنی کہ پورا کر دیا۔ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ تو اس کے اندر وہ شاعر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب محبوب کو ہم دیکھتے ہیں، اصل میں دیکھیں غزل جو ہے نا، غزل کو اس طرح سمجھیں کہ غزل محبوب سے عشقیہ باتوں کے لیے لکھی جاتی ہے، اور زیادہ تر اس کے لیے صیغہ عورت استعمال ہوتا ہے کہ یہ عورت کے لیے، صنف نازک کے لیے لکھی جاتی ہے۔ تو اس میں آپ کو یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے جب میں دیکھتا ہوں اپنے محبوب کو تو میں خود سے بھی بے خبر ہو جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس شاعر میں تو وہ یہ بات، اس شعر کے اندر تو وہ یہی بات بتا رہے ہیں کہ جب وہ دکھائی دیتے ہیں تو میں بے خود ہو جاتا ہوں، اور اس کے بعد جبھی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ یعنی کہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو اپنی نعمتوں کا ادراک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، تو جب آپ سجدہ شکر میں جاتے ہیں، جب آپ اپنی جبیں کو
گرد آلود کرتے ہیں سجدے کی نظر سے، زمین کے اوپر اپنی پیشانی کو رگڑ دیتے ہیں، اور آپ کے دل سے بھی شکر ادا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا اس کی نعمتوں پہ، تو اصل میں اس وقت آپ حق بندگی ادا کرتے ہیں. حق بندگی ہوتا ہے کہ آپ کے بندہ ہونے کا حق، اللہ تعالیٰ کا حق ہم نے ادا کیا. کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، یعنی کہ اگر کوئی ہم سے پوچھ لے، یہ سوال کر لے، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے، یعنی کہ جب یہاں آئے تھے تو یہاں آ کے کیا کر کے چلے ہو. جیسے اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے، بچے کو کسی دن اسکول کی چھٹی ہے تو جب وہ اپنی ٹیچر کے پاس جاتا ہے تو ٹیچر اگلے دن کیا پوچھتی ہیں، کل کا پورا دن آپ نے کیا کیا. تو یہ ایک سوال اگر ہم سے بھی کوئی کرے گا تو ہم دنیا میں اتنی زندگی گزارنے کے بعد ہمارے پاس بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کوئی ایسا قابل ذکر کام ہی نہیں کیا. تو اس سوال کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اچھا، اب میں آپ کو اس کے اندر بے خود کا معنی بتا دوں، یعنی کہ میں تھوڑے سے آپ کو الفاظ بتا دوں تاکہ آپ کو یہ چیز ہو جائے کہ ہمیں تشریح کیسے کرنی ہے. بے خبر ہو جانا، بے خبر ہو جانا، ٹھیک ہے، خود سے بے خبر ہو جانا. تو یہاں لکھ لیتے ہیں خود سے بے خبر ہو جانا. پھر ہمارے پاس حق بندگی ہے عبادت کا حق، ٹھیک ہے، عبادت کا حق، ٹھیک ہے. پھر ہم عہد، آپ کو پتہ ہے وعدے کو کہتے ہیں، جبی پیشانی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور فقیرانہ میں نے آپ کو بتا دیا، فقیروں کی طرح. تو میرے خیال میں اس کے علاوہ اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. عہد وعدے کو کہتے ہیں، یہ رہا عہد، وعدہ. اور وفا مطلب کسی بات کو پورا کرنا، کسی وعدے کو مکمل کرنا، وعدے کو پورا کرنا، ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ کو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ غزل کے مطلع کی وضاحت کریں. پچھلی جو میری ویڈیو تھی اس کے اندر میں نے غزل کے بارے میں ساری باتیں بہت اچھی طریقے سے بتائی ہیں. اس کا لنک میں آئی بٹن میں دے دوں گی، آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھیں گے تو آپ کو غزل کی ساری اصطلاحات اس میں معلوم ہو جائیں گی. آپ کو اس غزل کا کون سا شعر زیادہ پسند ہے اور کیوں، تو آپ یہاں پر اپنی پسند کا شعر لکھ سکتے ہیں اور جواب میں اس کی تشریح لکھ سکتے ہیں، تو اس سے یہ واضح ہو جائے گا آپ کو یہ شعر کیوں پسند ہے. درج ذیل الفاظ و مرکبات کے معنی لکھیں. یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، فقیرانہ، عہد، بے خود، جبی، حق بندگی. اچھا، ساخت کے لحاظ سے غزل اور نظم کا فرق بتائیں. اچھا، آپ یہ دیکھیں غزل اور نظم کا جو فرق ہوتا ہے نا، اگر میں آپ کو یہاں پہ لکھ کے دوں غزل کیا ہے، تو غزل کی کوئی ہیئت نہیں ہوتی، لیکن اس کے اندر مطلع بھی ہوتا ہے جو ہم وزن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں دونوں میں ردیف اور قافیہ ایک ہو، ردیف و قافیہ ایک جیسا ہو، ایک جیسا ہو، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں دونوں مصرے غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں، ٹھیک ہے نا. یہ مطلع کی تعریف میں آ جائے گا، ٹھیک ہے. پھر اس میں مقطع ہوتا ہے. مقطع وہ لفظ ہوتا ہے جس میں وہ شعر ہوتا، آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے. اچھا، اگر کہیں پر بھی ایسا ہو کہ شاعر جو ہے وہ اپنا تخلص کسی نظم کے بیچ میں استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، بیچ کے کچھ اشعار میں، تو اگر بیچ میں استعمال کر رہے ہیں تو پھر وہ جو شعر ہے وہ مقطع کہلائے گا. اچھا، غزل میں موضوع کی کوئی قید نہیں ہوتی، اس میں ہر قسم کے جو مضامین ہیں وہ ہوتے ہیں. اب نظم میں کیا ہوتا ہے، نظم کے اندر بیٹا یہ ہوتا ہے تسلسل پر مبنی اشعار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ایسا مجموعہ ہوتا ہے جس کا مرکزی خیال بھی ہوتا ہے، یعنی کہ تسلسل پر مبنی اشعار ہوں، مرکزی خیال ہو، موضوع کی قید اس میں بھی کوئی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور نہ اس کی کوئی ہیئت ہوتی ہے، یہ بس جیسے لکھی جا رہی ہوتی ہے ویسے ہی ہوتی ہے. اس غزل کے مصرے ذہن میں رکھتے ہوئے کالم الف کے الفاظ کالم بی سے ملائیے. دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ٹھیک ہے، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے، یہ رہا. فقیرانہ آئے
सदा कर चले, फ़कीरों की तना के हमने सदा लगाई थी। मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। इस गज़ल में लफ्ज़ मियाँ इस्तेमाल हुआ है बुज़ुर्ग के लिए, शौहर के लिए, ज़ात के लिए। मीर के कलाम में नुमायाँ खुसूसियात हैं संजीदगी, दर्दो गम, मज़ा दर्दो गम। इस गज़ल में शायर ने बात की है हक़ बंदगी की, जमी की, दुआ की, वफ़ा की। अच्छा, ये पूरा का पूरा जो सवाल है ना, ये जो है थोड़ा सा एक तरीके से मशकूक सवाल है, क्योंकि इसमें उसने हर शेर में इन सब चीज़ों की बात की है, लेकिन हम हक़ बंदगी को इम्पोर्टेंस दे देते हैं। किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानिंद करार देना कहलाता है मुबालगा, कनाया, तशबीह, तलमी। तशबीह देना कहलाता है किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ उसके मानिंद करार देना तशबीह कहलाता है। अच्छा, इसके बाद वो गज़ल और कसीदे का पहला शेर जो है मतला कहलाता है। मैंने ये आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, मतला, हासिल मतला, ज़ेब मतला, हुस्न मतला, ये सारा मैंने आपको बताया है। अच्छा ठीक है, ये बाकी काम ऐसे नहीं है जिनको बताया जाए, ठीक है। तो इसके अंदर भी देखें वो गज़ल के बारे में बता रहे हैं, ये पूरा हिस्सा जो है ये गज़ल के बारे में है, ठीक है। यानी कि आपको जो सवाल उन्होंने दिया है ना, वो आप यहाँ से भी इसको समझ सकते हैं। ये पूरा गज़ल है और यहाँ पे हमारे पास ये पूरा हिस्सा नज़म है, ठीक है। तो आप ये देख के यहाँ से अपने सवाल का जवाब भी लिख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय से आगाह कीजिएगा। इससे पहले वाली वीडियो देखिएगा तो आपको गज़ल के बारे में, उसके ज़ख़ीरे अल्फाज और उसकी जो एक तरीके से इस्लाहात हैं वो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएंगी। जज़ाकल्लाह खैर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें ताकि मालूम हो सके कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, या अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हैं।